نہایت واجب احترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب جامع مسجد قاسم خان میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کچھ گفتگو ہم نے روح کے حوالے سے سمجھی، اسی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آج کی اس جمعۃ المبارک میں کوشش کروں گا کہ بیان کیا جائے۔ روح انسان کے جسم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، اور جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اس کا تعلق اس جسم سے برقرار رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر یہ تکلیف اور یہ عذاب اور یہ جزا اور یہ سزا کا جو معاملہ ہے، تو اس میں کیا اس جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دانت جو ہے، دانت ایک ہڈی ہے نا، فرمایا اس میں روح نہیں ہوتی، روح گوشت میں ہوتی ہے، لیکن جب تمہارا درد ہوتا ہے دانت تو تم کیا کہتے ہو؟ میرے دانت میں درد ہے، جبکہ دانت میں روح نہیں ہے، روح تو ہے گوشت کے اندر۔ تو جس طرح دانت میں روح نہیں مگر جس کے ساتھ وابستہ ہے، جب اس میں درد ہے تو پھر دانت میں بھی درد ہوتا ہے۔ تو روح جسم سے جدا ہو کر بھی اس کا تعلق اس سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو موت آتی ہے، تو موت کے بعد اگر کوئی زندگی نہیں تو پھر اس کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور نئے کپڑے پہنا کر بڑی عزت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب وہ مر گیا، کوئی جانور مر جائے تو آپ اس کے پھینک آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان میں اور انسان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک تو اس کی وجہ، اور دوسرا اس کے جسم کے اندر جو روح ہے، وہ روح امر ربی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح امر ربی ہے۔ تو وہ روح اس جسم میں ایک عرصے تک رہی۔ اب اس جسم میں جب رہی تو انسان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو روح اور جسم دونوں ہی اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اچھے اعمال کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جسم سے روح تو جدا ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے اعمال روح نے تو کیے مگر جسم نے نہ کیے، نہیں، وہ جسم و روح دونوں نے مل کر کیے۔ اس کی میں نے مثال بھی دی پچھلے جمعۃ المبارک میں۔ تو روح اور جسم چونکہ وابستہ رہے، اس لیے اب روح چاہے اعلیٰ علیین میں رہے یا جہاں کہیں جنت میں رہے یا جنت کے صحن میں رہے یا جہاں کہیں بھی رہے، اس کا اس جسم سے واسطہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جا کر جب سلام کرتا ہے، خود حضور نے صحیح حدیثیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ کہ جب بندہ جاتا ہے قبرستان تو سلام کرتا ہے، خود حضور نے تعلیم فرمایا کہ جب جاؤ قبرستان تو کہو السلام علیکم،
یا اہل المسلمین والمسلمات، یا آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، اے ایمان والو تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم عنقریب تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملاقات عنقریب کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ سلام کیا جاتا ہے کسی کو تو بے جان چیز کو تو سلام نہیں کرنا، آخر وہ جو سلام کر رہا ہے اور اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ وہ جواب بھی دیتا ہے مگر تم اس کا جواب نہیں سن سکتے۔ اب وہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے اگر تو وہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رہا روح کے ساتھ جسم کا، تو پھر سلام کرنا اور سلام کا جواب آنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح انسان کی پرواز کرتی ہے اس جہان میں، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اب آپ دیکھیں یہاں اس آیہ مبارکہ میں بھی موت کو ذائقہ کہا ہے۔ موت کو کیا کہا؟ کل نفس، ہر نفس نے، ہر جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کو ذائقہ کہا، موت کو مرنا اور ختم ہونا نہیں کہا۔ اگر موت ختم ہونا ہوتا تو پھر اللہ پاک ذائقہ کبھی نہ کہتا۔ تو جب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو موت اس کے لیے ہے جس نے حالت کفر میں زندگی گزاری، وہ چاہے زندہ ہے تب بھی وہ مرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ پاک نے ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ایک ایسا پردہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مہر آپ کو نظر نہیں آتی، کوئی کانوں پر آپ کو کوئی پردہ یا اس پر مہر نظر نہیں آتی، زبان پر کوئی مہر یا پردہ نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود بھی فرمایا یہ سننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ام لم تنذر انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ انہیں ڈر خدا کا سنائے یا نہ سنائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایک آیت مبارکہ ہے وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، جو قبر میں پڑے ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے، تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر والے سنتے نہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمانا اللہ رب العزت کا کہ محبوب وما انت، اور نہیں آپ بمسمع من فی القبور، آپ ان قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کافر تھے نا، کافر جب اس دنیا میں تھے تو آپ ان کو نصیحت سناتے تھے، اللہ کا ڈر سناتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، آپ ان کے لیے بڑی جد و جہد کرتے تھے، مگر اس جد و جہد کے باوجود بھی چونکہ اللہ نے ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہذا اس مہر کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتے تھے آپ کا کلام۔ اللہ نے لگا دی مہر، اور اللہ نے وہ مہر کیوں لگائی؟ اب حضور تو ہے رحمت للعالمین، اب میرے آقا تو چاہتے ہیں یہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کیوں حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، اور یار ایک مرتبہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جو کوئی کہتے میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہا، اور اس کے بعد من قال لا الہ الا اللہ داخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا۔ کئی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایک مرتبہ زندگی میں اللہ سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ مگر ڈر ہو کہ گناہ کی طرف جا رہا تھا، وہ گناہ پر جاتے ہوئے اچانک اس کے دل میں خیال آیا نہیں اللہ نے مجھے منع کیا ہے، بس وہ جو خوف ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ اس کو اس گناہ کی طرف جانے سے اس نے پلٹا دیا اور روک لیا۔
جب وہ رک گیا اور گناہ نہ کیا اور عمر بھر نہ کیا تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اللہ پاک نے اس کے لیے ایک جنت نہیں رکھی بلکہ دو جنتیں رکھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ سارا دن مسجد نبوی میں رہتا. کیا؟ مسجد نبوی میں رہتا اور عبادت کرتا کثرت کے ساتھ، نماز فجر ادا کرتا، ظہر تک وہیں پر رہتا. مسجد کی صفائی ستھرائی ان معاملات میں وہ اپنا وقت گزارتا، پھر عبادت کرتا، پھر ظہر سے عصر کا وقت ہوتا عبادت کرتا، عصر سے مغرب کا وقت ہوتا کوئی کام کاج ہوتا، کسی کی خدمت ہوتی تو وہ بھی تو نیکی میں شمار ہوتی ہے نا، وہ بھی وہیں پر کرتا مسجد میں. جب مغرب سے عشاء کا وقت ہوتا تو مسجد میں رہتا، جب عشاء پڑھ چکتا تو اس کے بعد وہاں مسجد سے نکلتا اور ہر روز رات کے اندھیرے میں ایک راستے سے گزرتا اور اپنے باپ کے گھر جاتا تھا. ہر روز اس کا یہی معمول تھا، یعنی باپ کے گھر سے نکلا، فجر پڑی، اگلے دن فجر سے عشاء تک اس نے سارا وقت اپنے باپ کے پاس گزارا، مسجد میں گزارا، فجر سے عشاء، اور عشاء کے بعد اس نے اپنا جتنا وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ گزارا. راستے میں ایک خاتون تھی، خوبصورت تھی، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی، وہ بھی بڑا جوان تھا کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ میری طرف دیکھے، مگر مدتیں گزر گئی، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں اس خاتون کی طرف دیکھا گیا. لیکن بلاخر ایک دن اس کی آنکھ اس خاتون پر پڑی اور فتنے میں مبتلا ہو گیا. اب وہ خاتون اپنی طرف بلا رہی ہے، جیسے ہی وہ اس خاتون کی طرف چلا، چند قدم آگے بڑھا تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بس خیال قرآن کی اس آیت کی طرف چلا گیا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، شیطان جب انہیں چھوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بس اتنی آیت پڑھی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان انہیں مس کرتا ہے، یعنی شیطان اسے بہکاتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس اپنے یاد کرنے کی وجہ سے اب بندے کی اللہ پاک مدد فرماتا ہے، اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے. بس اتنا کہنا تھا، اس پر ایک غش طاری ہوا، جسم میں لرزہ طاری ہوا اور جسم زمین پر گر گیا. بے سدھ پڑا ہے، بے سدھ پڑا ہے. لوگ آئے، لوگوں نے کئی لوگوں نے اسے اٹھایا، اٹھا کر اس کے باپ کے گھر لے گئے. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جان سارا وہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا. میں ہر روز آتا تھا مسجد سے، راستے میں ایک خاتون تھی، وہ مجھے دیکھتی تھی، مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، میں نے اس خاتون کی طرف توجہ نہیں کی. بلاخر ایک دن توجہ کی، فتنے میں مبتلا ہونے لگا تو اچانک مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بس جب یہ آیت پڑھی میں نے تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. باپ نے کہا بیٹا ایک بار پھر پڑھ، مجھے سنا وہ آیت ایک بار پھر سنا. تو بیٹے نے پھر پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جب لوگ جنہیں شیطان چھوتا ہے، فتنے میں مبتلا کرتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے. بس اتنا اس شخص نے آیت کو پڑھا، غش کھا کر پھر زمین پر گرا. باپ نے دیکھا تو اس کی روح کفن سے انسانی سے پرواز کر چکی. باپ نے اسی وقت قبرستان قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اس کی تکفین کی کفن وغیرہ دیا، غسل دے کر کفن دے کر اس کو دفن کر دیا. اگلے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ اس شخص کو رات کو انتقال ہو گیا، سارا دن مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ میں جا کر خبر دوں. تو گئے تو اس سے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، میں آتا جنازے پر شرکت کرتا، میں جنازہ پڑھاتا. تو انہوں نے کہا کہ حضور بس کچھ سمجھ نہیں آئی، بس رات کو اس کا انتقال ہوا، فوراً چونکہ حضور کی حدیثیں بھی تھی نا ان کے پیش نظر کہ بس جو ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہو تو بس فوری
اس کا جنازہ اٹھاؤ اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دو ایمان والے کو. بس اسی طرح میں نے بھی یہی کیا, میں نے جا کر اس کو اپنی منزل تک پہنچا دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے. کیا قبر پر گئے؟ کس شخص کی؟ جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. جب اس کی قبر پر گئے تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کلام کیا. پہلے سلام کیا, سلام کو اس نے جواب دیا, پھر کہا بتا کون سا عمل تھا جس نے تجھے قبر میں یہ عزت عطا فرمائی, جو کہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈر گیا تھا, میں اللہ سے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو اللہ سے ڈر جائے تو اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اللہ پاک اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. تو اس شخص نے, قبر والے نے کہا ہاں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھایا, وفا کیا. اللہ پاک نے مجھے 2 جنتوں کی نعمتیں عطا کی. میں یہاں قبر میں پڑا ہوں مگر اللہ زندگی میں ایک بار اللہ سے ڈرا, گناہ کی طرف جا رہا تھا مگر اللہ رب العزت نے میرے اس گناہ سے رجوع کرنے کی وجہ سے, ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قبر والے, ایک تو حدیثیں پڑھی, اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور جلیل القدر صحابی اب قبر میں جا کر اگر تو وہ سنتا نہیں ہے تو پھر سلام کس بات کا, اگر تو وہ جواب نہیں دیتا تو پھر پوچھا کیوں کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ وما انت بمسمع من فی القبور کہ جو قبر میں دفن ہو گیا ہے محبوب آپ اس کو سنا نہیں سکتے, قرآن کی آیت ہے. ادھر حضور خود فرما رہے ہیں سلام کرو, ادھر فرمایا یہ سن نہیں سکتے, اس لیے آپ ان کو جتنا مرضی سنائیں یا نہیں سنیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر لوگ ہیں جنہیں حضور سنائے مگر وہ سن نہیں. قرآن کے درائی تک منافقین یصدون عنک صدودا, اے محبوب کے منافقین اللہ کی بارگاہ میں آنے سے تو سر منہ انحراف نہیں کرتے مگر جب بارگاہ مصطفیٰ میں جھکنے کی بات آتی ہے تو سر منہ انحراف کر لیتے ہیں. بھئی ایک بندہ ہے نا, کوئی بھی جس کی آپ شخصیت ہے, کوئی بھی جس کی آپ عزت کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ, تو اس کو کوئی دوسرا بندہ گالی دے یا مارے, آپ کا والد ہے, آپ کا والد ہو, گالی دے, کوئی برا بھلا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ بھئی اس کو ڈانٹیں گے, حضرت صاحب کے گردن میں لاگیں گے, گلے پڑ جائیں گے, یعنی آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیوں؟ آپ وہ جو شخصیت ہے وہ بڑے ظرف والی شخصیت ہے, بڑا نصرت قلبی والی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیوں مار رہے ہیں, نہ ماریں. آپ نے کہا نہیں, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, انہوں نے آپ کو ذلیل کیا, میں نے نہیں چھوڑنا اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے, اب باپ گھر بیٹھا ہے تو باپ کو گالی نکال کے بتا یہ پکڑ لیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہے اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ اللہ رب العزت کہتا ہے محبوب انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, آپ کی بے ادبی کی ہے, انہوں نے آپ کا جو احترام تھا اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا, لہذا محبوب اب آپ ان کے لیے دعا کریں بھی تو ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ اس طرح تو کئیوں کو یہ حوصلہ مل جائے گا, کوئی بھی منہ اٹھا کے محبوب آپ کی شان میں گستاخی کرے گا اور بے ادبی کرے گا, لہذا ہم نے نہیں اب چھوڑنا اسے. بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی, پوری قوم اڑا دی, موت طاری کر دی. حضرت صالح علیہ السلام ان کی بے ادبی نہیں ہوئی بلکہ ان کی اونٹنی کی بے ادبی ہوئی, ان کی ٹانگیں کاٹی انہوں نے, اللہ پاک نے پوری قوم تباہ کر دی. اللہ نے تو کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ اللہ نے ان کو پیدا نہیں فرمایا, فرمایا مگر اس کے باوجود پوری قوم اڑا دی. کیوں؟ نبی کی شان میں گستاخی کی, بلکہ نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کی گستاخی کی. اب حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضور داتا گنج بخش علی حجویری, اگر ان کی حضور کے ساتھ نسبت نہیں بنی تو پھر کس کی نسبت ہے؟
ان کی نسبت ہونی بھی ہے، یعنی داخلی نسبت بھی ہے اور خارجی نسبت بھی ہے، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، مجاہدوں میں۔ ان سے بڑا کون نظر آتا ہے حضور کی امت میں؟ اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، صلحاء کی صف میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہے، جنہوں نے ساری زندگی، جو ایک 30 سال کا نوجوان لاہور کی سرزمین پر آئے اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک زمین کے فاصلے ختم کر دے اور بیت اللہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری، ان اولیاء کی عظمتیں کتنی ہیں، اور جب ان کے ساتھ آپ بھیڑتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں بھیڑتے، آپ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ تو کسی دوسرے ایمان والے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے پریشان ہے تو اپنی فکر کرو، اور حضور نے فرمایا اس لیے کہ ہمسایوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو حضور نے فرمایا اس کو اچھے ہمسایوں میں دفن کیا کرو، اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں دفن کرو۔ اگر نیک لوگوں میں دفن کرو گے تو اس نیک لوگوں کا اثر تمہارے اس بچھڑے ہوئے کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مدینہ طیبہ کے باہر قبرستان تھا، اس قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا، بہرحال دعا بھی تھی اس کے لیے، پھر وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر لوٹے تو دیکھا کہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا بلکہ وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ تو پوچھا ابھی تھوڑے دن پہلے عذاب تھا، اب اللہ کی نعمتیں کھا رہا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، پہلے تو جو میں نے اعمال کیے ان اعمال قبیحہ کی وجہ سے مجھے عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک نیک آدمی آیا ہے، ہمارا ہمسایہ قبر میں ہمارا ہمسایہ آیا ہے، تو اللہ پاک کا وہ نیک بندہ تھا، ولی کامل تھا، صالح تھا، بس اس صالح آدمی کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد 40 قبر والے جتنے بھی ہیں میں نے اس کو بھی بخشا اور ان سب قبر والوں کو بھی بخشا۔ تو نیک آدمی کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس کا اثر، وہ انتقال کر گیا تو وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ ایک جیتا جاگتا پھر انسان ہے، مگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی ایک شہید ہے نا، شہید، اور شہید کو جب آپ دفن کرتے ہیں لوگوں میں تو شہید کا اثر انہیں ضرور ہوتا ہے، مگر ہو ایمان والے، گناہگار ہو ایمان والے ہو، بھائی کافروں کو کیا اثر؟ عبداللہ بن ابی مر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اس کو دی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقم علی قبری، محبوب ان بدبختوں کی قبروں پر مت کھڑے ہوا کرے، اس لیے کہ ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اب ایک کہتا ہے کہ اگر حضور کے قبر پر کھڑے ہونے سے کسی بندے کی بخشش ہوتی تو عبداللہ بن ابی بخشا نہ جاتا، سوچ کا رخ ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، حضور کھڑے تھے، اللہ چاہتا تھا عذاب دینا تو اسی لیے فرمایا لا تقم علی قبری، محبوب اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ جب تک آپ کھڑے ہیں اس وقت تک خدا کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو حضور کھڑے رہتے تو چونکہ رحمت للعالمین ہے تو عذاب نہیں آ رہا تھا۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ محبوب آپ کا بے ادب ہے، آپ کا گستاخ ہے، آپ ایک طرف ہو تاکہ اللہ فرشتوں کو بھیجے اور عذاب دے۔ تو اس لیے یہ جو فرمانا کہ محبوب آپ ان قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو کفار ہے، اور کافروں کو، جبکہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک حدیث پاک اس کو کوٹ کیا کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو حضور کفار کو کنویں میں ڈال رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ دیکھو جو تم سے اللہ نے وعدے کیے کیا وہ پورے نہیں کیے، اور جو ہم سے وعدے کیے اللہ نے وہ بھی پورے کیے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے، اب صحابہ سے زیادہ سننے والے، تو کفار بھی سنتے ہیں، مگر وہ کیا سنا رہے تھے؟ وہ اللہ کا عذاب سنا رہے تھے کہ عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ مل گیا، اور ہمارے شہیدوں کو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت مل گئی انہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا
ام محجن، کیا نام تھا؟ وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی ہر روز. مسجد نبوی کے باہر دائیں بائیں کہیں کوئی چیز دیکھ لی، کوئی ٹیشو پیپر دیکھ لیا، وہ اٹھا دیا. ٹیشو پیپر تو نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن جو بھی وہاں پہ گندگی ہوتی تھی وہ گندگی اٹھا لیا کرتی تھی. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کو تکفین ہوئی، جنازہ ہوا، اس کو دفنا دیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگلے روز پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ وہ ام محجن نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اب کالے رنگ کی خاتون تھی، کالے رنگ کی، مگر حضور کو کتنا خیال تھا اپنوں کا. حضور رنگ و نسل سے ماورا اپنے امتیوں کا خیال کیا کرتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر، کہ جو جتنا متقی ہے، کالا ہے متقی ہے، تو حضور کا ہے. اور اگر گورا ہے، امیر ہے، عربی ہے اور تقوی گزار نہیں تو وہ دور ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو آپ نے پوچھا وہ ام محجن، یا رسول اللہ اس کا جو انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے مجھے بتایا نہیں. یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. ساری رات جاگتی ہیں، سارا دن لوگوں کی سنتے ہیں، معاملات ہیں، جنگ کے معاملات ہیں، دوسرے وفود آتے ہیں، آپ سے ملتے آپ تھک جاتے ہیں یا رسول اللہ. تو ہم نے کہا آپ آرام فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک میری وجہ سے ایمان والوں کی قبروں کو منور کر دیتا ہے. میری وجہ سے ایمان والوں کی قبروں کو منور کر دیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جب زائر قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جب زیارت کرنے والا قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا قبر والے کے ساتھ ایک معنوی اور روحانی تعلق ہوتا ہے. ایک معنوی اور روحانی تعلق ہوتا ہے. اس معنوی اور روحانی تعلق کی بنا پر اگر تو قبر والا اتنی طاقت اور قوت کا حامل ہے کہ وہ فیض دے سکے تو وہ آنے والے زائر کو فیض دیتا ہے. جیسے امیر حمزہ، جیسے حضرت امیر حمزہ، جیسے حضرت مصعب بن عمیر، جیسے جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جیسے حضور سندر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی. فرمایا جب زائر جاتا ہے تو قبر والا اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ فیض دے تو وہ ضرور فیض دیتا ہے. اور اگر زائر متقی ہو، صالح ہو، نیک ہو تو وہ قبر پر جائے، اور قبر والا اگر گناہگار ہے تو زائر کے جانے سے اللہ پاک اس قبر والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو قبر کی زیارت کے لیے اس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں نصیحت ہو، تم قبرستان جاؤ وہاں عبرت پکڑو، اور عبرت ہی پکڑنی ہوتی تو پھر کہاں جاتا؟ جاؤ کسی بادشاہ کے مقبرے پر اور عبرت پکڑو، جاؤ کسی سلطان کے مقبرے پر عبرت پکڑو، جاؤ کسی شہنشاہ کے مقبرے پر عبرت پکڑو، جاؤ کسی وزیر اعظم کی قبر پر عبرت پکڑو. نہیں، فرمایا جاؤ حضرت امیر حمزہ کی قبر پر. اور اگر حضرت امیر حمزہ اور غزوہ احد میں شہدائے احد کے مزارات کی زیارت سے عبرت ہی حاصل کرنی ہوتی تو پھر کسی شہنشاہ اور بادشاہ کی قبر پر بھیجا جاتا ہے. یہ اولیاء، صالحین، شہداء، اتقیاء، صوفیاء، ان کی قبروں پر، ایمان والوں کی قبر پر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا وہاں صرف عبرت نہیں ہے، وہاں کچھ فیوزات ہیں، کچھ رشتے ہیں، کچھ تعلقات ہیں جو پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور بعد میں مرنے کے بعد رہتے ہیں. اور مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ رشتے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اگر کوئی نیک آدمی جس کے ساتھ جس کو تم نے پانی پلایا ہے، قیامت کے دن جہنمی کہیں گے گزرتے ہوئے اللہ والوں سے کہ یاد کرو میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا، وہ اس کی طرف توجہ کرے گا. اللہ پاک نے اسے بھی حضور کی رحمت کا فیض دے رکھا ہوگا.
وہ جائے گا جہنم سے، اپنے اس پانی پلانے والے شخص کو محروم نہیں کرے گا، نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک حافظ قرآن یا قرآن کی تلاوت کرنے والا، ہر روز قرآن پڑھنے والا، قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاتا جب تک اپنے اس 10 افراد خاندان کے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن 70 لوگ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک نے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت بخشنہار ہے، اللہ پاک بخشنہار ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے لے کر جایا کرو تاکہ میں ان کی قبروں پر کھڑا ہوں یا جنازہ ان کا پڑھوں، تو فرمایا میری دعا سے اللہ پاک ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دیتا، اپنے نور سے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، آپ کے نزدیک آس پڑوس میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہے تو فرض کفایہ، چند لوگ بھی اگر جا کر جنازہ پڑھ لیں، جنازہ تو ہو جاتا ہے، مگر کوشش کریں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نیک ہیں تو آپ کی وجہ سے اللہ پاک اسے بخش دے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بخش دے۔ حضور نے فرمایا جس کی صف کے اندر صرف 70 افراد ہو، اللہ پاک اس کو جنت کی بشارت دے دیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 افراد کسی بندے کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا تھا تو بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بخش دے گا، اس دو افراد کے کہنے سے، صرف 2 افراد کے کہنے سے۔ تو اگر جا کر وہاں پر آپ نے غیبت ہی کرنی ہے، چغلیاں کرنی ہے، کل خانے پر بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا، تسبیحات نہیں کرنی، بس چغلیاں کرنی، یار ہمیں تو پیسے نہیں دیتے، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں سی، چنگا مر گیا جان چھوٹی سا نہیں، یہ باتیں نہ کریں۔ جو بہت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا علوم میں آپ فرماتے ہیں جو چلا گیا اپنے ساتھ اپنے اچھے اعمال تھے تو لے گیا، برے اعمال تھے تو لے گیا، اب تو اپنے اعمال کو برا کیوں کرتا ہے؟ اور یار تو 3 مہینے فیض ہی کوئی نہیں سی، انہوں نے ساڈا بیڑا گھر کر دیتا، اسی نے 20 سال ان کے فیض آیا کر دیتے، وہ بندے کا پتر ہے ہی نہیں سی، وہ تو جدو چاہیے جناب گالا تو کٹ گیا، گل ہی نہیں کرتا سی بھائی، اب جو معاملہ تھا اس کا وہ تو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، اب تو ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جس سے تیرے اپنے اعمال ضائع ہونے والے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کر۔ تو جیسی تربیت ہم لوگ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، وہ پیر بھی تو اسی سوسائٹی سے پیدا ہوتے ہیں نا، یہاں کون برداشت کرے دوسرے پیر کو، یا کون برداشت کرتا؟ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے حضور نے فرمایا، توڑنے کے لیے نہیں فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ام محجن کا انتقال ہو گیا، بتایا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں عرض کیا ہم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، اس خاتون کی قبر پر، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے نماز پڑھی، قبر پر کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز پڑھا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام محجن کو سلام کیا، اور سلام کر کے آپ نے فرمایا بتا کون سا عمل تم نے سب سے افضل دیکھا، اپنی زندگی میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل دیکھا؟ صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہے؟ حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم سے زیادہ سن رہی۔ کیا یہ کس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں؟ حضرت ام محجن کے بارے میں فرمایا تم سے زیادہ سن رہی ہے۔ یا رسول اللہ اچھا تو اس سے پوچھے میں یہ کیا کہتی ہے؟ حضور نے پوچھا بتا کون سا عمل تجھے تیری زندگی میں سب سے افضل تھا؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر سے جواب آیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل مجھے میری زندگی میں جو ملا وہ مسجد کی صفائی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے مسجد کی صفائی کی وجہ سے جنت عطا کر دی۔
اب یہ صفائی مسجد کی کرنے والا ہے مبشر، اور مبشر ہے جنتی، اور جنتی کے کچھ حقوق تھے کہ نہیں بولے، یا تو وہ حقوق پورے کر دیں یا پھر سب آ کر مسجد کی صفائی کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جس پر جادو کا اثر ٹوٹتا نہیں وہ مسجد کی صفائی کرے، جس بچے کا رشتہ نہیں ہوتا اور پسند کا نہیں ہوتا مسجد کی صفائی سے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے مسجد پر اللہ کی نگاہ ہر وقت رہتی ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، آپ کا دھیان پیچھے پاکستان میں رہتا، سناؤ یار کا ادا کیا، پھر جب واپس آتے ہیں تو وہی گلیاں وہی چبارے آپ کو اچھے لگتے ہیں، وہی لوگ وہی رکشے چنچی آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو محجن ہے یہ مجھ سے کلام کر رہی ہے اور میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اور وہ جو جواب ہے وہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تجھے جنت دے دی، اور یہ عمل جو ہے وہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ یہ افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جس کو میں ایک اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ امام ابن ابی دنیا وہ اپنی کتاب القبور میں سلیم بن عمیر سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مقبرے سے قبروں سے گزر ہوا تو پیشاب کی حاجت تھی انہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ حضور اترے سواری سے اور پیشاب کر لیں یہاں پہ، تو آپ نے فرمایا نہیں میں پیشاب نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں مردوں سے اسی طرح حیا کرتا ہوں جس طرح زندوں سے کرتا ہوں، تو مردوں سے حیا کرنی ضروری ہے۔ آپ قبر پر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، اور وہاں جا کر آپ یہ خیال کیا کریں کہ قبروں کے اوپر پاؤں نہ آئے، خاص طور پر جب قبر کھود رہا ہوتا ہے گوئے کا، تو اس وقت دائیں بائیں افراد جو ہیں وہ بیٹھتے تو نیکی کے لیے کہ یار یہاں پر دعا کریں گے، مگر کئی قبر والے اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ اب حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر والے عام ایمان والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر، مگر ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں لیکن شہداء جو ہوتے ہیں اگر وہ بھی قبروں میں صرف اسی طرح زندہ ہے جس طرح عام ایمان والے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کیا فرق؟ فرمایا شہید کا مقام یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو جنت سے اس کے لیے ایک مثالی جسم لایا جاتا ہے، یعنی جیسا کہ جسم ہے نا ایز اٹ از، اسی طرح کا جسم ہوتا ہے جو شہید کو دیا جاتا ہے۔ جب شہید کو وہ جسم دے دیا جاتا ہے تو شہید دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں لوگ، اپنا وہ جسم بھی دیکھ رہا ہے جس میں سے روح نکلی ہے، تو جو روح نکلی ہے اس کو جنت سے ایک جسم مثالی اللہ پاک دیتا ہے، اور وہ جو جسم ہے اس میں اس کی روح ہوتی ہے ڈال دی جاتی ہے۔ اب شہید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی مجھ سے کلام کریں گے، ابھی مجھ سے بات کریں گے، اور پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دیکھو جنت کی نعمتیں عطا فرما دی، اللہ پاک نے مجھے آزاد کر دیا اس جسم سے کہ جس جسم میں میری روح قید تھی اب میں آزاد ہو گیا، اب میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ اب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے جیسے میں یہاں ممبر پر بیٹھا آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اسی طرح شہید بالکل اسی طرح زندگی ہوتی ہے اس کی، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں جب وہ پتا چلتا ہے کہ نہیں میں تو اس دار فنا کو چھوڑ آیا، اب دار بقا میں آ گیا، اب جب وہ دار بقا میں آتا پھر اللہ پاک حور عین کو بھیجتا ہے، اور وہاں جنت سے حوریں آتی ہیں، اور وہ حوریں اور حور عین اس بندے کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور فرماتی ہیں نہیں یہاں نہیں، تیرا اب گھر یہ نہیں بلکہ اس سے بہت اعلیٰ گھر اللہ پاک نے تجھے عطا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں جو بیت المقدس اور فلسطین میں شہید ہوئے وہ کس قدر زندہ ہوں گے، اللہ پاک نے انہیں کیسے جسم عطا کیے ہوں، اسی لیے تو وہ قدس ہے، القدس ہے، اسی لیے تو وہ پاکیزہ ہے۔ تو کتنا پاکیزہ ہے، کتنے انبیاء کی روحیں ہیں وہاں پر،
اور کتنے اولیاء کی روح اور کتنے شہیدوں کی روح. اور میں نے بتایا کہ عام قبر والا وہ نہیں مرتا، تو پھر جو شہید ہوتا ہے اس کو یہ عزت دی جاتی ہے. اس لیے امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ وہ جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ پاک یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ عظمت دیتا ہے کہ وہ صرف دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوا، بس اس کا صرف انتقال ہوا، صرف منتقل ہوا ہے. باقی اس کی زندگی جو پہلے دنیا میں تھی اللہ پاک اس سے بہتر زندگی اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شہداء کی زندگیوں کو سمجھنا کیا ہے. اس میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم عقل اور شعور نہیں رکھتے کہ ان کو جو زندگی ہم دیتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے مگر ہماری عقل سے ماورا ہے. ان سے فیوز اور برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مدینہ طیبہ جانے کی تیاری کریں، آپ بیت اللہ شریف جانے کی تیاری کریں. وہاں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت سیدہ کائنات بھی ہیں، اور کئی شہداء اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، بنفس نفیس موجود ہے. یہ جو ہے نا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے روضہ پاک اور قبر انور کی زیارت کرے گا. اور جس نے حضور کی قبر انور کی زیارت کی حضور نے خود فرمایا اس نے ایسے ہی ہے کہ جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی. تو اللہ پاک سب کو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.